وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 7 سے 14 حصہ چہارم. آج کے درس کا نمبر ہے 1751. آج کا موضوع کیا ہم کلمہ طیبہ کے تقاضے جانتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منها بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون. جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے رستے کا پتہ لاتا ہوں یا سلگتا ہوا انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم تاپو. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. جب موسیٰ اس کے پاس آئے تو ندا آئی کہ وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے بابرکت ہے، اور وہ جو آگ کے ارد گرد ہے، اور خدا جو تمام عالم کا پروردگار ہے پاک ہے. یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم. اے موسیٰ، میں ہی خدائے غالب و دانا ہوں. وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ. اور اپنی لاٹھی ڈال دو. جب اسے دیکھا تو اس طرح ہل رہی تھی گویا سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا. حکم ہوا کہ موسیٰ ڈرو مت، ہمارے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. ہاں، جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ
إنهم كانوا قوما فاسقين۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، بے عیب سفید نکلے گا ان 2 معجزوں کے ساتھ جو 9 معجزوں میں داخل ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بد کردار لوگ ہیں۔ فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين۔ جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچیں کہنے لگے یہ صریح جادو ہے۔ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ اور بے انصافی اور غرور سے ان سے انکار کیا، لیکن ان کے دل ان کو مان چکے تھے، سو دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ سامعین اکرام، سورہ نحل آیت نمبر 7، لفظی ترجمہ اس قال موسیٰ لأہلہ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو۔ اللہ، انی آنست نارا، مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، سآتیکم منہا بخبرن، تو میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کے آتا ہوں، او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تستلون، یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ فلما جاءہا، جب وہ وہاں پہنچے، نودی ان بورک من فی النار ومن حولہا وسبحان اللہ رب العالمین، جب وہاں پہنچے تو ندا آئی کہ مبارک ہے جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں، پاک ہے اللہ تمام جہانوں کا پروردگار۔ یا موسیٰ انہ ان اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور اپنی لاٹھی ذرا پھینکو۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، یعنی جب لاٹھی پھینکی تو دیکھا کہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے، تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے۔ الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور الرحیم، الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیں، تخرج بیضاء من غیر سوء، تو وہ چمکتا ہوا نکلے گا بغیر تکلیف کے۔ فی 9 آیات الی فرعون وقومہ انہم کانوا قوما فاسقین، یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں، فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے وہ نافرمان قوم ہیں۔ فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ، مگر جب ہماری کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ وجحدوا بہا واستیقنتھا انفسہم، اور انہوں نے انکار کیا اور واستیقنتھا انفسہم، حالانکہ ان کے دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ ظلماً وعلوا، ظلم اور علو غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو تم دیکھ لو کہ کیا ہوا انجام ان مفسدوں کا۔ سامعین اکرام، سورہ نمل ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔
موسیٰ علیہ دیکھیں انسان حق سے انکار کیوں کرتا ہے؟ یہاں بھی آپ نے دیکھا آیت نمبر 14 میں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، ظلم اور تکبر کے طور پہ انہوں نے اس کا سراسر انکار کر دیا۔ دیکھیں یہ دونوں صفات ہم میں موجود ہیں۔ ایک تو ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں کہ بہترین دعوت کو قبول کرنے سے ہم نے عملی طور پہ انکار کر دیا ہے۔ اللہ کی دعوت، اللہ کے پیغمبر کی دعوت اللہ کی طرف ہے، اللہ کی بندگی کی طرف ہے۔ اس کے نتیجے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یقین دلایا ہے کہ دنیا میں بھی ایک اچھی زندگی میں تمہیں دوں گا اور آخرت میں تو بالکل ہی یعنی ناقابل یقین، ناقابل بیان نعمتیں ہمیں ملیں گی، ناقابل بیان، جو ہمارے اس وقت ہمارے تصور سے بھی بالا ہے۔ تو اب دیکھیں اس میں دیکھنا یہ ہے، یہ دیکھیں فرعون کا اس وقت کا معاملہ تھا، لیکن آج بھی ہم اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اپنے پیغمبر کی دعوت کو عملی طور پر رد کر دیا ہے۔ اس میں ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حقیقت حال کو دیکھیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ اس وقت ہم دعوت حق کو نہ تو جانتے ہیں اور نہ اس پر یقین کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور دو اس میں دیکھیں جو 14 نمبر آیت ہے جہدوا بہا اور واستیقنتھا انفسہم، انہوں نے جہدو انکار کر دیا، دیدہ دانستہ انکار، جہد کہتے ہیں دیدہ دانستہ انکار کو، یعنی آپ مان لیں واستیقنتھا انفسہم، یعنی یقین کر لیا تھا فرعون نے اور فرعونیوں نے یقین کر لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان کی یعنی دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا تھی، یا ہر پیغمبر کی دعوت کیا ہوتی ہے؟ ہر پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے اور اللہ کی بندگی کی دعوت دینے والا ہوتا ہے۔ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اب یہ مسئلہ جو ہے یہاں پر آپ ذرا ٹھہر جائیں اور اس بات پر غور کریں، فکر کریں کہ ہمارا کیا رویہ ہے اپنے پیغمبر کی دعوت کے ساتھ۔ ہمارا تو دیکھیں اگر میں کچھ یعنی کوئی جھوٹ موٹ بات کروں گا تو وہ یہ ہوگی کہ ہم نے اپنے پیغمبر کی دعوت کو قبول کرنے سے جان بوجھ کر انکار کر دیا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں تو ہم جانتے نہیں ہیں پیغمبر کی دعوت ہے کیا، سچ بات یہ ہے۔ دیکھیں یہ دین ہمیں وراثت میں ملا ہے، نمبر ایک بات۔ پھر ہم اپنے نفس کے پجاری ہیں، اپنی خواہشات کو ہم نے اپنا خدا بنا لیا ہے، ہمیں دنیا کا مفاد عزیز ہے، اس کے علاوہ ہم اور کوئی بات سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ آج کے یعنی آج کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں آپ کو، اور میں دوبارہ یہ بات کہتا ہوں، پھر میں ایک اور بات آپ کو کہوں گا۔ اس کے نتیجے میں اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی ہم مانتے ہیں۔ اب ہم پہ خواہشات نفسانی کا غلبہ ہے، نمبر ایک۔ دیکھیں ہمارے جرائم کیا ہیں کہ ہم نے دنیا کو حقیقت سمجھ لیا ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، یعنی جزائے اعمال پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ اب جب اللہ کو ہماری منزل نہیں ہے، دیکھیں ہم نے تو منزل بنا لی ہے، بیک وقت آپ دو سمت میں جا نہیں سکتے، اس بات پہ تو آپ غور کریں نا ذرا۔ انسان ایک وقت میں ایک سمت کی طرف جا سکتا ہے، دو متضاد سمت میں وہ سفر نہیں کر سکتا۔ آپ اس بات پہ سوچیں نا ذرا۔ ایک دنیا کا راستہ ہے، یعنی دنیا کو منزل بنا لیں آپ، اور پھر آپ کہیں کہ اللہ بھی میری منزل ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ تو ہماری منزل ہے نہیں اور دنیا ہماری منزل ہے، اور اس میں کسی دلیل کی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔
یعنی یہ بات ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے کہ دن کے 12 بجے ہیں اور کوئی آپ سے کہے کہ بھئی ثابت کرو کہ سورج نکلا ہوا ہے، تو سورج تو نکلا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے. تو ہمارا جو دیکھیں یقین ہے، جو ہمارا دنیا پر یقین ہے اور ہم نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے، وہ تو اظہر من الشمس ہے، یعنی سورج سے زیادہ واضح ہے. ہمارا کردار، ہماری گفتگو، ہمارے اخلاق قرآن کے خلاف ہے. ہماری گفتگو ساری ظاہر کے بارے میں ہے. آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی محبتوں کو دیکھ لیں، آپ اپنے دنیا کے متعلق منصوبوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی امیدوں کو دیکھ لیں. یعنی یہ سب کے سب کا تعلق ظاہر سے ہے. آپ خود سوچیں نا. دیکھیں اس وقت آپ تو میرے سامنے نہیں ہیں نا، آپ جو بھی ہیں، لیکن آپ ایسے ہیں جو کہ میں بیان کر رہا ہوں. اللہ ماشاءاللہ کی بات تو الگ ہے. جو لوگ ایسے نہیں ہیں ان سے تو میں مخاطب ہی نہیں ہوں. مجھے معلوم ہے کہ اکثریت ظاہر کا دھوکہ کھا چکی ہے. ہماری مسلمانوں کی اکثریت تو وہ تو ظاہر کو حقیقت سمجھ لی ہے. آپ دیکھ لیں، دیکھیں خاتون خانہ ہے، اس کے یعنی جو ہاؤس وائف ہے مثال کے طور پہ، یا جو ورکنگ وومن ہے، آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لینا. میں نے عورتوں سے فی الحال مخاطب ہوں. بس ساری جو ہاؤس وائف ہے وہ بس ایک خاوند ہے اس کا، مثال کے طور پہ فرض کریں ایک ہی خاوند ہے یا 2 بیوی ہیں اس کی، تو ہر وقت وہ اپنی سوتنوں، جو ایک بیوی ہے وہ اپنی سوتن کے متعلق سوچے گی کہ بھئی یہ اور یہ اور یہ تقابل کرتی رہے گی اور وہ اسی دھن میں رہے گی. یا چلیں ایک ہے، یعنی ایک خاتون ہے، اس کا ایک ہی شوہر ہے، تو بس وہ شوہر کو دیکھتی رہے گی، اس کا میرے ساتھ کیا سلوک ہے، یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، بس اسی. اچھا پھر اپنے گھر کے کاموں میں مگن رہے گی، پھر اپنے دنیا کے خیالات کو کہ اگر کرائے کا مکان ہے تو کب ہمارا اپنا مکان ہوگا. مثال کے طور پہ عورتیں بھی تو سوچتی رہتی ہے نا، اگر کرائے کا مکان ہو تو سوچیں گی کہ بھئی کب ہمارا مکان ہوگا. ابھی ہمارے پڑوس میں ایک کرائے کے گھر میں لوگ رہ رہے تھے، تو 2-3 دن ہوئے، ابھی 2021 کی بات کر رہا ہوں نا، نومبر کا مہینہ، تو ان کو نکال دیا گیا ہے اور وہ مشکل سے 2-3 سال رہے ہوں گے. تو یہ کرائے کے گھر کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، سارا سامان سمیٹ کے آپ دوسرے گھر میں لے جاتے ہیں، پھر یہ وہ. تو بہرحال یہ میں سوچوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری سوچیں آپ دیکھیں ساری ظاہر کے بارے میں ہے. خاتون خانہ ہمیشہ بس یہ کیا ہو رہا ہے، میری جٹھانی کیا کر رہی ہے، دیورانی کیا کر رہی ہے، میرے یہ جیٹھ جو دیور ہیں یہ ایسے ہیں اور یہ ویسے ہیں اور یہ ویسے ہیں اور میرا شوہر ایسا ہے اور ویسا ہے. ساری سوچیں دیکھیں، اس پر ذرا غور کریں. آپ، میں ایک عورت کو نہیں کہہ رہا، آپ یہ ساری دنیا کی جو مسلمان عورتیں ہیں تو وہ ساری آپ دیکھ لیں، چاہے ان کے مرد کو دیکھ لیں، اس کے میاں کو، تو وہ ہمیشہ بس، یعنی میں زیادہ کیا تفصیل بیان کروں، کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے کہ ہم سارا وقت جو ہے دنیا ہی کی سوچوں میں لگا دیں. ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ تو سب سے زیادہ نقصان والے لوگ ہیں. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش تگ و دو دنیا کے لیے وقف ہو گئی. تو میں خاتون خانہ سے ابھی فی الحال بات کر رہا ہوں کہ آپ کی ساری سوچیں تو بس گھر تک، یہ میرا بچہ اور یہ کیا کر رہا ہے اور یہ تو اس کا قد چھوٹا رہ گیا، اس کا قد تو لمبا ہے، یہ کھانا نہیں کھاتا، یہ بات میں نہیں مانتا، یہ ہوتا ہے، یہ بڑا ہو رہا ہے، اب میں کیا کروں. ساری سوچیں بس، ایسا نہیں ہے. دیکھیں آپ نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، آپ کی منزل تو اللہ ہے، آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے، آپ اللہ کے ہیں، آپ کی کوئی جنس نہیں ہے. فی الوقت آپ کو ایک عورت کا
جسم دے دیا گیا ہے، دوسرے کو مرد کا جسم، یہ تو ظاہری انتظام ہے جو کہ ایک چلانا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آپ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ سبحان اللہ۔ اے طائر لاہوتی، تم تو لاہوت کے پرندے ہو، تم نے تو لاہوت جانا ہے، لاہوت منزل ہے تمہاری۔ سبحان اللہ۔ لیکن آپ دیکھیں، یہ میں اسی پہ بات کر رہا ہوں، یہ آیت نمبر جو 14 ہم پڑھ رہے ہیں، ادھر ہمارا یقین ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن ہم دین کو سمجھے نہیں ہیں کہ دین کیوں آیا ہے، قرآن میں کیا ہے اور یہ کیوں ہے، کیا ضرورت تھی۔ دیکھیں اس وقت بھی ہم کتاب الہی سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ اپنے دیکھیں حالات کو تو دیکھیں نا، اس وقت ہم اللہ کی ہدایت کے علاوہ زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے اخلاق قرآن نہیں ہیں۔ کان خلقہ القرآن، حضور کے بارے میں ہے، ان کے اخلاق تو قرآن تھے، ہمارے اخلاق بھی قرآن ہونے چاہیے، ہم تو ان کے امتی ہیں، ان کا اخلاق قرآن ہے تو ہمارا کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ظاہر کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے۔ دیکھیں میں مختصر بات کر رہا ہوں، بڑھا نہیں رہا میں بات کو۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ یہ آیت ہمارے بارے میں ہے۔ اس وقت تو فرعونیوں کے لیے تھی، آج ہمارے لیے ہے۔ ہم نے ظلم اور غرور، تکبر، علو، زیادتی، ہم نے تو قرآن سے اپنی رائے کو ہم نے فوقیت دے دی ہے قرآنی ہدایات پر۔ یہ ایک جملہ آپ نوٹ کریں نا، آپ ہم نے اپنی رائے کو اللہ کی ہدایت پر فوقیت دے دی ہے۔ بات تو ختم ہو جاتی ہے یہاں پر، کون سا اسلام، کون سا مسلمان، بات ختم ہے۔ آپ قرآن سے آگے بڑھ گئے ہیں، آپ نے قرآن سے رخ پھیر لیا ہے اپنا، تو پھر آپ کا وہ یقین کے معنی کیا رہ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہم نہیں چل رہے، اِنَّکَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، آپ سیدھے راستے پر ہیں، ہم تو سیدھے راستے پر نہیں ہیں، ہمیں تو رسول کے راستے پر چلنا تھا، رسول سیدھے راستے پر ہیں، ہمارا راستہ تو دنیا کا ہے۔ اس بات پہ آپ ذرا برائے مہربانی غور کریں، ایسا رویہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو پھر مفسد، یعنی آپ فسادی ہو گئے، آپ نے تو ہر چیز سے انکار کر دیا، آپ کا دل تو بگڑ گیا، آپ نے تو ایک بہت زبردست بگاڑ لے لیا، دل میں آپ کے اللہ ہونا چاہیے تھا اور اب آپ کے دل میں دنیا ہے۔ اللہ، اس بات پر تو ذرا غور کریں نا آپ، ہمارے دل میں یاد الہی ہونی چاہیے تھی، ہمارے دل میں یاد دنیا ہے، دنیا کی محبت سے ہمارا دل آباد ہے، اللہ کی محبت سے ہمارا دل خالی ہے۔ اس بات پہ آپ غور کریں نا۔ تو اس کا مطلب وہ بگاڑ کی میں بات کر رہا تھا، اذا صلحت الجسد کلہ و اذا فسدت الجسد کلہ، ہمارا سارا سسٹم بگڑ گیا ہے۔ آج مسلمان ذلیل اور خوار ہے، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے قرآن اور اللہ کے پیغمبر سے منہ موڑ لیا ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کون سا اسلام، کون سا مسلمان، رہنے دیں ساری باتیں، یہ سب ہم جو کر رہے ہیں ظاہری طور پر، ہمارا اس پر یقین نہیں ہے۔ یہ تو دیکھیں آباء و اجداد کی طرف سے ہمیں، ماں باپ ہمارے نماز پڑھتے تھے، انہوں نے عادت ڈال دی، ہم نہ نماز کو سمجھتے ہیں نہ روزے کی حقیقت، کلمہ طیبہ کو بھی ہم نہیں جانتے۔ میرے چیلنج ہے یہ،
اور جو ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، میں بہت سے ایسے خطیب خطبہ ہیں جو ممبر پہ بیٹھ کے کلمے کے حقیقت کو نہیں سمجھتے. ایک روایتی طور پہ ہے ترجمہ، بس بات ختم ہو جاتی ہے. یہ تو بڑی چیز ہے لا الہ الا اللہ. سارا کامیابی تو اس میں یعنی چھپی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے دل سے کلمہ پڑھ لیا تو بس آپ کا تو بیڑا پار ہو گیا. من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ. حضور نے جس نے اپنے عمل سے پڑھا، یہ اپنے عمل سے میں نے بریکٹ میں لگایا ہے، ورنہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہے. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے اہل کتاب، تم کچھ بھی نہیں ہو. لستم علی شیء، جب تک تم کتاب تورات اور انجیل پر قائم نہیں ہو جاتے اور اس یعنی اب قرآن پر وما انزل الیکم من ربکم، اور جو تمہارے لیے اب نازل ہوا ہے اس کے بغیر تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل تو دین قائم کرنے کی ضرورت ہے، تو دین کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. سچی بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو، دین کی حقیقت سے ہم آگاہ نہیں ہیں، نہ ہونا چاہتے ہیں. دیکھیں وہی بات جو میں نے شروع میں کی تھی کہ دو متضاد راستوں پر، جو متضاد یعنی مخالف سمت میں دو منزلیں ہیں، ان میں سے آپ ایک راستہ اختیار کریں گے. یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے. مثال کے طور پہ میں مردان سے بول رہا ہوں یا مردان میں رہتا ہوں. ایک طرف دائیں ہاتھ کی طرف میرا راستہ سوات کو جاتا ہے اور ایک طرف جو ہے وہ کراچی کو جاتا ہے. تو اگر میں نے کراچی جانا ہے، بیک وقت دو سمت میں میں جا نہیں سکتا. بیک وقت دو چیزوں سے میرے دل میں ہو نہیں سکتی. دو محبتیں ایک دل میں نہیں سما سکتی. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ تعالیٰ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. محبت ایک سے ہوتی ہے، ہزاروں سے نہیں. ہم خدا خواہی ہم دنیائے دوں، این خیال است و محال است و جنوں. تم دنیا کا بھی دعوے دار ہو. ہم خدا خواہی، تم خدا کا نام بھی لیتے ہو، اور دنیائے ذلیل دنیا کا بھی تمہاری چاہت ہے دل میں. تو اگر ایسا ہے تو یہ تمہارا خیال سے ہو سکتا ہے. این خیال است، یہ ایک خیال ہے لیکن یہ محال ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا. یہ تو شعر و شاعری کی بات الگ ہے. دیکھیں جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں وہ قرآن سے، اگر کبھی شعر میں پڑھ بھی دیتا ہوں لیکن میں پھر قرآن کی آیت ضرور کوٹ کرتا ہوں اللہ کی عطا سے. لستم علی شیء، تمہاری کوئی حقیقت نہیں جب تک تم کلام الہی پر قائم نہ ہو جاؤ. تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. آپ ہو سکتا ہے میرے سننے والوں میں سے کوئی کہہ دے کہ بھئی یہ تو اہل کتاب کے بارے میں ہے. یہ دیکھیں بس وہ شیطان ہے نا. ہم کہتے ہیں یار یہ تو بنی اسرائیل، اس میں نام لیا ہے اللہ تعالیٰ نے. قل یا اہل الکتاب. ٹھیک ہے، کیا میں اہل کتاب نہیں ہوں؟ کیا قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ یا چلیں ان کے لیے ہے یہ آیت. کیا کتاب کے بغیر میری کوئی اہمیت ہے؟ میں اگر قرآن کو ترک کر دیتا ہوں، قرآن سے منہ موڑ لیتا ہوں، تو کیا میری کوئی حیثیت ہوگی؟ نو. یہ تو ظاہری بات ہے. اس میں تو دیکھیں قرآن کی آیت تو یعنی اپنی جگہ ہے، لیکن کوئی بھی بات، یہ تو ایک تقاضے ہوتے ہیں ہر بات کے. آپ مسلمان ہیں تو قرآن آپ کے لیے مشعل راہ ہے. اللہ کا پیغمبر
آپ کے لیے اس کا اسوہ جو ہے آپ کے لیے یعنی اتباع کرنی چاہیے آپ کو پیغمبر کے اسوے کی. آپ کے اخلاق جو ہیں وہ قرآن کے مطابق ہونے چاہیے. ایسی بات تو نہیں ہے نا. یہ میں بعض اوقات اس لیے کہتا ہوں کہ شیطان بس وہ ہے، اور بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. بہرحال تو آج کا مضمون جو ہے وہ جحدوا بہا واستیقنتھا انفسہم. اب یہ فرعونی تھے، آج ہم ہیں، اور آج ہم اللہ کے عذاب میں ہیں، ہم مغلوب ہیں، ہم ذلیل ہیں. دنیا میں آپ دیکھ لیں، اسلام کا ڈنکا تو نہیں بج رہا آج دنیا میں. 6.5 ارب لوگ جو ہیں اسلام کو ان کو پہنچانے کی ضرورت ہے، اور ہم نے اپنی وہ ڈیوٹی جو ہے وہ چھوڑ دی ہے. ہم بھی دنیا کے دیوانے ہو گئے ان کے ساتھ. کافرانہ روش تو ہم نے بھی اپنا لی ہے. کافروں کی روش کیا ہے کہ وہ دنیا کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کرتے ہیں. یہ روش تو ہماری بھی ہے، اور یہ کافرانہ روش ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 2 اور 3 دیکھ لیں آپ. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ یہ رویہ فرعونیوں کا، یہ رویہ ہمارا بھی ہے. اسی طرح مکے کے مشرکوں کا بھی تھا، ان کو یقین تھا. دیکھیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں. بچپن سے 12 سال کی عمر تھی، وہ جا رہے تھے حضرت ابو طالب کے ساتھ، تو وہاں سے واپس کر دیا اس بحیرہ راہب، اس نے واپس کر دیا. یہ تو اللہ کا پیغمبر ہے، اور بڑے بڑے لوگ شامل تھے اس قافلے میں، اور وہ واپس کر دیا. تو یہ کافی نہیں ہے. ان کو بچپن سے معلوم تھا یہ اللہ کا پیغمبر ہے، لیکن چونکہ دعوی نبوت نہیں کیا تھا تو انہوں نے مخالفت نہیں کی تھی. 40 سال کی عمر میں فرشتہ آیا تو، لیکن معلوم تو تھا. اور ابو جہل نے تو واضح کہہ دیا کہ اے محمد ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن جو تعلیم ہے کہ اللہ ایک ہے اس کو ہم جھٹلاتے ہیں، وہ نہیں مانتے ہم. اسی طرح ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، یہ تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو جھٹلانا تو تب ہوگا جب آپ جان جائیں کہ ان کی تعلیم کیا ہے. ہم نے تو بس یہ 5 بنا نماز روزہ حج زکوٰۃ کو سارا دین اسلام اسی میں بس ہے بس ہمارا، اور وہ بھی کیا ہے، رسم ہے. وہ آپ اس کو بھی نہیں جانتے. کلمہ، نماز، روزہ حج زکوٰۃ، اس کی حقیقت سے آپ واقف نہیں ہیں. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. دین کو ہم جھٹلا رہے ہیں، دین کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. دین کو تو ہم جھٹلا رہے ہیں. تو بہرحال دیکھیں، آپ غور و فکر کریں ایسی بات، یعنی یہ دیکھیں واضح ہے. فَانظُرْ كَيْفَ، تم دیکھو کہ مفسد کا انجام کیا ہے، جو فسادی ہے. آج مسلمان فسادی ہے، یہ مومن نہیں ہے. اسلام تو ہے ہی نہیں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں آپ کو سناتا ہوں کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا تو صرف نام رہ جائے گا، قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا. مساجد آباد ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی. اور اس دور کے یعنی علماء جو ہے، آسمان کی چھت کے نیچے شریر ترین مخلوق اس دور کے علماء ہوں گے. فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا. آپ دیکھ لیں ہم فرقوں میں بٹ گئے. اپنے یعنی جو فرقے کی تختی اپنے سینے پہ لگائی ہوئی ہے. یہ دیوبندی عالم ہے، یہ بریلوی عالم ہے، یہ شیعہ عالم ہے، یہ اہل حدیث عالم ہے، یہ جو ہے جماعت اشاعت کا ہے. ہر ایک اپنا مطلب وہ ڈفلی بجا رہے، اور اسی پر ایک دوسرے پر کفر اور شرک کے فتوے ہیں اور قابل گردن زنی ہے. آج مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے.
یہ جو انتہا پسندی، مذہبی انتہا پسندی شروع ہوئی ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان کو کافر قرار دے کے اس کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، مسلمان کے گلے پر چھری رکھ کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ یہ کون؟ مسلمان کو ذبح کر رہے ہیں۔ مسجدوں میں دھماکے ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے مسجدوں میں دھماکے ہو رہے ہیں۔ تو بات تو دیکھیں بہت دور تک جائے گی، لیکن آپ دیکھ لیں، اپنے اوپر رحم کریں، اس رویے کو چھوڑ دیں اور صحیح رویے کو اختیار کریں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منها بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے رستے کا پتہ لاتا ہوں یا سلگتا ہوا انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم تاپو۔ فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين۔ جب موسیٰ اس کے پاس آئے تو ندا آئی کہ وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے بابرکت ہے، اور وہ جو آگ کے ارد گرد ہے، اور خدا جو تمام عالم کا پروردگار ہے پاک ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم۔ اے موسیٰ میں ہی خدائے غالب و دانا ہوں۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ۔ اور اپنی لاٹھی ڈال دو۔ جب اسے دیکھا تو اس طرح ہل رہی تھی گویا سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ حکم ہوا کہ موسیٰ ڈرو مت، ہمارے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہاں، جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، بے عیب سفید نکلے گا، ان 2 معجزوں کے ساتھ جو 9 معجزوں میں داخل ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بد کردار لوگ ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچیں کہنے لگے یہ صریح جادو ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا
أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. اور بے انصافی اور غرور سے ان سے انکار کیا، لیکن ان کے دل ان کو مان چکے تھے، سو دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.